السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اس دنیا میں ان اشیاء کے وہ جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا دیکھ نہیں سکتا، ان کا اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جنات کی شادی کے متعلق، جنات کی شادی کے بارے میں دلچسپ باتیں اور ایک حقیقی واقعہ بتائیں گے، جنہیں جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، نظریہ ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں، اور ان میں یہ سارا نظام موجود ہے۔ اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود رکھنے کی بجائے روح کا وجود رکھتے ہیں۔ مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادیاں بھی انسانوں کی شادیوں کی طرح ہوتی ہیں؟ کیا ان کی شادی میں نکاح پڑھا جاتا ہے؟ اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اس حوالے سے ہم آپ کو خبر دیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجانا، ناچ گانے جیسے بیہودہ کام کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں میں انسانوں کی طرح ڈھول باجے بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی شادی میں، یعنی جنات کی شادی میں، سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ انسان کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور میٹھے میں بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان مدعو بھی کیا جاتا ہے، یعنی مہمان بنا کر دوسرے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا۔ ان مولوی صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بجایا۔ میری عادت یہ تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، اگر دروازے پر ذرا سی بھی دستک ہوتی ہے، ذرا سی بھی کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے، تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا۔ دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، مولانا صاحب، کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے اور نکاح پڑھائیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں، جو ساتھ والا گاؤں ہے وہاں سے ہم آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جھنجار ہے۔ مولانا صاحب نے دل میں سوچا کہ کافی عجیب نام ہے، ایسا نام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا نواب علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں جو مجھے بلانے آئے تھے میرے آگے چل رہے تھے، اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم لوگ اس گاؤں کے میدان میں پہنچے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا، جہاں شادی کا سارا انتظام تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، روشنی کا بھی خوب انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، خوش آمدید، ویلکم مولانا صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص شلوار قمیض میں کھڑا تھا، جو دلہے کا باپ تھا۔
اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا کہ آئیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کرائی، اور دلہن کے باپ کا نام شرمت تھا۔ کیونکہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا، میرا کوئی واقف وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں کسی کو نہیں جانتا تھا، حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا، عرض کیا کہ یہاں اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں، کوئی بھی شخص موجود نہیں۔ اس پر شرمت صاحب نے کہا، اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو آتے دیکھا، جو ہمارے گاؤں میں دکاندار تھے، ان کی دکان تھی۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ جو مجھے جاننے والے تھے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، یعنی میں ان کو جانتا تھا، جنہیں دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا، جو دکاندار تھے، کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے؟ تو انہوں نے چونکتے ہوئے کہا کہ اچھی چل رہی ہے۔ اسی میں مجھے دلہا کے والد نے کہا، مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے۔ بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار تھا۔ اس کے بعد افد اور جھنجار نے جو مجھے یہاں لائے تھے، انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا اور خود بھی واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی، نظر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو دکاندار تھے، اسی طرح اور بھی حضرات تھے، تو ان سے رات کے واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رات کو تو کہیں نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر پر سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں، خیال نہیں، بلکہ میں نے رات میں شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا، میں نے اپنا حساب لگایا کہ رات میں جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ شادی انسانوں کی شادی نہیں تھی، بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نظر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے تھے۔ ناظرین، تو یہ ایک واقعہ تھا جنات کی شادی کا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔